چوتھی جگہ چائے عرب، چاہے عرب، چھ الف ہے چاہے عرب، چاہ کوہ کو کہتے ہیں غالباً، وہ چاہ ہوگا، چاہ کوہ لکھا ہے۔ عاجز کے بعد حاجز کے بعد آپ پانچویں قیام کیا، وہاں کنویں پر تھا، چاہ یعنی کنویں کو کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی ملاقات عبداللہ ابن مطیع ادوی سے ہوئی، اس نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا۔ اب جتنے بھی افراد امام حسین کو ملے سب کا ایک ہی مشورہ تھا کم و بیش کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ خیر امام جانتے تھے، انہوں نے مشورہ یہ دیا، اس پہ مشورہ دیا فرزند رسول آپ بنی امیہ سے نہ ٹکرائیں۔ کیوں؟ اب کیا لکھا اس سے مشورہ دیا کہ فرزند رسول آپ بنی امیہ سے ٹکرانے سے بچیں، کیونکہ اب ان کے حجاب ختم ہو گئے، معلوم ہو گیا لوگوں کو یہ کون ہے۔ اگر آپ ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا، اگر آپ کا ان سے ٹکراؤ ہوگا تو آپ یقیناً شہید ہو جائیں گے، اور جب آپ شہید ہوں گے تو پھر ان کی نکیر نکل جائے گی اور کوئی مظلوم نہ بچے گا، ہر طرف عمومی ظلم کی تلوار کا خوف و حراست ہوگا اور مظلوموں کی آہیں ہوں گی۔ یہ اس نے کہا کہ مولا اگر یہ نتیجہ ہوگا، اگر آپ جائیں گے ان سے ٹکرائیں گے تو ظلم ہوگا، اس کے بعد مظلوموں کی آہیں ہوں گی اور ان کی تلوار ہوگی اور آپ کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے جواب دیا۔ اب امام حسین نے اس کو جواب دیا، اسے ملاقات بھی چائے عرب ایک مقام پر عبداللہ ابن مطیع سے، اور اس نے بھی یہی کہا کہ آپ ان سے مت ٹکرائیں، اگر آپ ٹکرائیں گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے عبداللہ تم سچ کہہ رہے ہو، آج تک ہمارے جتنے بھی اموی ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں وہ پوشیدگی کے غبار میں دب کر رہ گئے ہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی قتل ہوئے ہمارے شہید ہوئے ہیں، یعنی شہید ہوئے، وہ سب دب کر رہ گئے ہیں، یعنی ان کی شہادت، اس کی ابھی آئے گا اشارہ، پہلے بھی پہلی جلسے میں آ چکا اشارہ اور ابھی بھی آئے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے قتل کے ساتھ کم سے کم میرے آبا و اجداد کے قاتل، میرے آبا کے قاتل بھی واضح ہو جائیں، یہ پہلے بھی آیا تھا۔ امام حسین نے کہا کہ میرا صرف جانے کا ایک مقصد دین کو بچانا بھی ہے، اور دوسرا جو تاریخی کتابوں میں ایک چیز اور ہمیں واضح ہوئی جو پہلے بھی بیان ہو چکا کہ امام حسین نے کہا کہ میں جو میرے آبا و اجداد جو قتل ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کو بھی بے نقاب کیا جائے، ان کے قاتل کا بھی پتہ چلے امت کو۔ اس جگہ پر پھر وہاں سے وہاں کے رہنے والے اسی جگہ پر بدو عرب جسے ہم کہتے ہیں، اور بدو عرب نے بتایا کہ کوفہ کی طرف ناکہ بندی ہو چکی ہے، یعنی عرب کا رہنے والا تھا ایک، اور اس نے کہا قادسیہ سے شام کی راہ، قادسیہ سے بصرہ کی راہ بند ہے، نہ کوئی اندر جا سکتا نہ کوئی باہر سے آ سکتا ہے۔ یہ اس نے ایک اور وہاں کا جو عرب کا رہنے والا تھا جسے ہم بدو کہتے ہیں، پدوی، وہ سے بھی کہا کہ خبر دی کہ یہ حالات ہو گئے کوفہ کے، نہ کوئی کوفہ کے اندر جا سکتا ہے نہ کوئی کوفہ سے باہر آ سکتا ہے۔ یقیناً آپ ابھی اپنے مظاہر کے جو مصائب پڑھے جاتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیے گا جو اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ حبیب کس طرح کوفہ سے باہر آئے تھے، کیسے حالات خراب تھے۔ ٹھیک ہے، ایک اور شخصیت بھی کوفہ سے آئی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ مسلم بن عوف۔ اچھا یہ تھے۔ اچھا اب ایک اور شخصیت ہے جن کی اس راستے میں امام حسین صاحب سے ملاقات ہوئی، زہیر ابن قیس کی امام حسین السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے زہیر ابن قیس کی، کہ کس طرح اس میں آئے گا بڑا دلچسپ واقعہ یہ بھی کہ کس طرح امام حسین السلام کی ان کی ملاقات ہوئی اور کس طرح یہ امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے۔ پہلے ایسا تھا کہ میں آپ کو خلاصہ بیان کر دوں، پہلے تھے کہ دور بھاگتے تھے، کوشش یہ کرتے تھے، ابھی آئے گا اور بھی ہے کہ جو لوگ یعنی جیسے حج کر کے دور آ گئے، کچھ لوگ حج کر کے آنے کے بعد کے واقعات ہیں، کچھ کے ہیں واقعات جو امام حسین کے ساتھ راستے میں، تو وہ کوشش کرتے تھے جن کو پتہ تھا کہ امام حسین کربلا کی طرف ہے، عراق کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ راستہ اگر ایک ہی ہوتا تھا تو کوشش کرتے تو دور جا کے ملیں، ہم تھوڑا سا دور چلیں قافلہ، کیونکہ اس زمانے میں ایسے راستہ ایک ہی ہوتا تھا، یا اگر اس طرح جا رہے ہیں تو تھوڑا اس راستے پہ چلیں تھوڑا اس، تاکہ ہم ان سے اگر یہ ہم کو بلائیں تو ہم ان کی دعوت پر قبول نہ کریں۔ کوشش لکھا ہے تاریخ کے ان واقعات سے، ایسا لگتا ہے بعض لوگ کا آپ نے پہلے بھی بیان کیا ابھی بھی، تو کچھ لوگ ملے کچھ لوگ نہیں ملے۔ اچھا اب یہ کہاں ملے؟ بنی فرازہ یہ ہے بنی فضادہ اور بنی بجیلہ کے افراد نے بتایا، یہ دو قبیلے کے افراد تھے جنہوں نے یہ بات
بیان کی کہ حج سے واپسی پر ہم نے زہیر ابن قیس کے ساتھ تھے، چونکہ بہت سفر ایک ہی تھا ہمارا، اس لیے امام حسین السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور سفر بھی طولانی نہیں تھا کہ ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جہاں حسین قیام کریں وہاں سے ہم کافی دور فاصلے پر خیمہ زن ہو جائیں، یعنی جہاں امام حسین خیمے لگائیں وہاں ہم خیمے نہ لگائیں، ہم دور دور رہیں، تاکہ وہی بات کہ امام حسین اگر دعوت دیں تو بھی ہم نہ جا سکیں۔ یہ دیکھیں بڑے دلچسپ واقعات ہیں کربلا کے، کہ کچھ لوگ تھے جو راستے میں کس طرح شامل ہوئے اور دیکھیں کس مقام اور منزلت تک پہنچ گئے۔ صرف بہت اہم کیا ہے؟ امام حسین کے ساتھ شمولیت۔ اب آئے ہم سفر پر، اس نے کہا ہم سفر حسین پر تبصرہ بھی کرتے تھے۔ کیا تبصرہ کرتے تھے؟ اور آپس میں کہتے بھی تھے کہ دیکھیں اس سفر کا کیا انجام ہوگا۔ اس مقام پر ایک دن ہم نے دسترخوان بچھایا، یعنی وہ آپس میں بحث بھی کرتے تھے کہ ہم سفر پہ تبصرہ بھی کرتے تھے آپس میں کہ دیکھو امام حسین سفر پہ جاتے رہے کربلا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور اسی مقام پر ایک دن ہم نے دسترخوان بچھایا، کھانے پر بیٹھے تھے تو ایک شخص نے آ کر کہا زہیر آپ کو فرزند رسول نے بلایا ہے۔ اچھا، یہ پیغام کہتے ہیں، یہ پیغام سنتے ہی ہمارے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ شل کہتے ہیں فارسی میں جسے کہتے ہیں فالج پڑنا، یعنی کام نہ کرنا، جسے کہتے ہیں ہاتھ پیر سن ہو گئے، اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اب کیا کریں، ایک دم سے ہاتھ پیر سن ہو گئے کہ کیا جواب دیں۔ تو یہ کہا کہ دم سے شل ہو گئے، ہم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ ہم میں سے کسی میں جواب دینے کی سخت نہ تھی۔ زہیر نام ہے، زہیر ابن قیس، زہیر ابن قین ہے، قیس نہیں، زہیر ابن قین ہے۔ ہاں، زہیر کی زوجہ نے زہیر سے کہا زہیر کیا تمہارا خون سفید ہو گیا؟ سفید ہو گیا تو تم پہلے تو کبھی ایسا نہ تھے، مجھے حیرت ہے کہ فرزند رسول تجھے بلائے اور تو جواب تک نہیں دیتا۔ وہ تجھے وہاں اب کیا کہہ رہے ہیں، تجھے وہاں باندھ کے تو نہیں رکھیں گے نا بھائی، جا کے کیا کم سے کم سن لے کیا کہہ رہے ہیں، بھائی تجھے بلا رہے تو جا کے سن لے، بات سن لے، اور کیا حرج ہے بات سننے میں۔ اچھا، اب میں یہاں پر ایک روایت کا ایک ٹکڑا بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، بات کو یہاں پہ روک رہا ہوں، بلکہ اس واقعے کے بعد بیان کروں تاکہ واقعہ پورا ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد اس میں بھی سوالیہ جملہ کہ میں اس سے آپ سے پوچھوں گا بعد میں، یعنی ٹائم کے بعد، کہ اس واقعے میں ہمیں کیا پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ سے سنیے گا، اس واقعے میں کیا ہوا اور اس کا اختتام کیا ہوگا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس واقعے پہ میں نے حدیث لکھی ہے کہ امام کی، تو میں واقعے کے بعد وہ حدیث بھی سناؤں گا۔ زہیر یہ سن کر اٹھا، کچھ دیر بعد واپس آ گیا۔ جب اس کی زوجہ نے کہا کہ کیا ہوا، امام حسین تمہیں باندھ کے تو نہیں رکھیں، مولا حسین تمہیں باندھ کے تو نہیں رکھیں گے؟ پھر کہتے اٹھ کے جب دیر بعد واپس آیا تو مسکرا رہا تھا، جب واپس آیا تو مسکرا رہا تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو میں فرزند رسول کے ساتھ جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی میرا ساتھ دینا چاہے تو میرے ساتھ آ جائے، ورنہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، واپس اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہو۔ اب ایک دیکھیں، ایک چند لمحوں میں، جسے کہتے ہیں انسان کی زندگی کا پلٹ جانا، اسے کہتے ہیں انسان چند لمحوں کے اندر، جیسے جناب حر کے لیے ایک رات کے اندر پلٹ گئے، ایک رات بھی نہیں بلکہ چند رات تو گزری ہے، توقف کیا، سوچا، فکر کی، جو بھی کہہ لیں، تو اس میں بھی ایک رات سمجھیں، تو ان کے پاس تو وہ بھی ٹائم نہیں، اس سے بھی کم ٹائم ہے کہ گئے، ملاقات کی، پہلے دور دور رہتے تھے، اور اب کیا ہوا، اب جیسے ہی گئے، جانے کے بعد فوراً مسکرات کے واپس آئے اور کہا میں تو جا رہا ہوں حسین کے ساتھ، میرے ساتھ چل رہا ہے تو چلو، نہیں تو اپنے اپنے گھروں کو تم واپس جاؤ۔ اب سنیے آگے، پھر ایک رشتہ دار سے کہا کہ میری بیوی کو گھر آرام سے پہنچا دینا، میری زوجہ کو جو آرام سے گھر پہنچا دینا۔ ہم نے پوچھا زہیر آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے تو بات سننے پر تیار آمادہ نہیں تھے، اب تو تم حسین کے ساتھ جا رہے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ زہیر نے کہا بھلا ہو میری بیوی کا، اس کا نام بھی لکھا ہے واو یا لام میم، یہی پڑھیں گے، ویلم یا ویل تو نہیں ہوگا، ویلم ہی ہوگا، ٹھیک ہے، بھلا ہو میری زوجہ کا،
جس نے مجھے فرزند رسول کی بات سننے کی ترغیب دلائی ہے. جب گیا تو فرزند رسول نے ایسی بات کی, وہاں مجھے ایسی بات کی اور ایسی بات یاد دلائی کہ جو میں بھول چکا تھا. اس بات کو یاد دلانے سے ایک تو میرے لیے جب بات رہا تو میری آنکھیں کھل گئیں. جب میں فرزند رسول کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایک ایسی بات یاد دلائی جو میں بھول چکا تھا, اور جس کے بعد میری آنکھیں کھل گئیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ فرزند رسول امام حق ہے. اب دیکھیے یہاں پر کیونکہ اس وقت فرزند رسول نہیں تھے. کہا جو سارا ماجرا پیش آیا ابھی وہ آئے گا. کیا ماجرا پیش آیا؟ کہا امام حسین, اب میں اپنے الفاظ میں کہا امام حسین علیہ السلام نے مجھے وہ بات یاد دلائی کہ ایک موقع پر جو واقعہ بھی آ رہا ہے کہ مجھے وہ یاد دلائی جس سے میری آنکھیں کھل گئیں, اور کہا اس موقع پہ امام حسین موجود نہیں تھے. وہ کیا بات تھی وہ آ رہی آگے. اب انہوں نے کیا کہا فرزند رسول تھے. جب بات ہوئی تو دوسرا میری خواہش, اچھا اب ایک بات تو یہ کہ جو انہوں نے مجھے یاد, دوسرا میری خواہش اسی میں ہے کہ میں فرزند رسول کے ساتھ جاؤں. اب میری خواہش بھی یہ ہو گئی کہ میں فرزند رسول کے ساتھ جاؤں. پوچھا کیوں, کیا بات تھی؟ وہ جو آپ بھول گئے. آپ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی بات تھی جو آپ بھول چکے تو جو آپ کو یاد دلائی, جس کی بنا پہ آپ نے کہا میں فرزند رسول کے ساتھ جا رہا ہوں. وہ کیا بات تھی؟ اب سنیے وہ کیا بات تھی اور فرزند رسول نے آپ کو کیا یاد دلائی. تو زہر نے بتایا کہ ایک مرتبہ جنگ میں ہمیں فتح ہوئی اور تو میں اور سلمان فارسی موجود تھے. اس جنگ میں ایک جنگ ہوئی جس میں ہمیں فتح ہوئی, میں اور سلمان فارسی موجود تھے. ہمیں بہت سارا مال غنیمت ملا, ہاتھ میں آیا اور ہم بہت خوش تھے. سلمان بھی وہاں موجود تھے. سلمان نے کہا کیا اللہ کی اس فتح پر ہم بہت خوش ہیں. آپس میں باتیں کریں گے, یقیناً اللہ بھی اس فتح پہ خوش ہے. ہم نے کہا سلمان بھلا اللہ کی اتنی عظیم نعمت پر کون خوش نہیں ہوگا. سلمان نے کہا یاد رکھو ایک دن, یعنی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جب ہم نے جنگ کی ہمیں فتح ہوئی مال غنیمت ہے تو ہم بھی خوش ہیں اور جو ہے وہ خوش ہے. تو انہوں نے کہا اس پہ کون خوش نہیں ہوگا, سب خوش ہوں گے جتنا مال غنیمت ملا. اب سلمان نے کہا یاد رکھو ایک دن اس سے بھی زیادہ خوشی کا وہ وقت تمہیں بتاؤں گا. ہم نے کہا سلمان بتاؤ کون سا وقت ہے. سلمان نے کہا تم اس سے بھی زیادہ خوش ہوں گے. اب یہ جو خوشی ہو رہی ہے اس سے زیادہ بھی خوشی ہوگی. ایک وقت ایسا ہوا, میں بتاؤں کون سا وقت ہے وہ. سلمان نے کہا, تو انہوں نے کہا ہم نے کہا ہاں بتاؤ سلمان, وہ کون سا وقت ہے جو اس سے زیادہ بھی انسان خوش ہو. اب سلمان نے کہا اگر کسی دن سید شباب آل محمد کے ساتھ جنگ کا موقع مل جائے تو اس جنگ پر زیادہ خوش ہوں گا. یعنی اشارہ امام حسین کی طرف ہے کہ اگر انسان شباب اہل جنت جو ہے اگر ان کے ساتھ جنگ میں انسان شریک ہو جائے تو کہا اس سے بڑی کیا خوشی مجھے نصیب ہوگی. سلمان نے کہا کیونکہ فرزند رسول کے ساتھیوں کی فہرست بڑی مختصر ہے, جسے موقع مل جائے وہ اپنے کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان فرض سمجھے گا. یہی بات تو اب وہ کہتے ہیں, یہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اب وہ کیا کہتے ہیں, کون؟ زہر کہتے ہیں کہ یہی بات تو مجھے غریب زہرا نے یاد دلائی. یعنی اس وقت کا امام حسین موجود نہیں تھے, میں اور سلمان موجود تھے. جب جنگ ہوئی فتح ہوئی تو امام حسین تھے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا مجھے ایسی بات یاد دلائی جہاں پہ مولا موجود نہیں تھے, تو مجھے اس بات کا یقین ہوا یہی امام حق ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا, اس کے بعد زہر نے ہمیں الوداع کہا. زہر کی بیوی نے زہر سے کہا ممکن ہے تجھے مجھ سے پہلے خدمت رسول میں پہنچنے کا موقع مل جائے تو میرا تذکرہ بھی حضرت سے کر دینا, اور دوسرا قیامت کے دن مجھے بھولنا نہیں. دو باتیں اس کی زوجہ نے, ان کی بیوی نے کس سے کہیں؟ زہر سے کیا کہا؟ پہلی بات کیا کہی؟ ممکن ہے تجھے مجھ سے پہلے خدمت رسول میں پہنچنے کا موقع مل جائے, یعنی شہادت ہو جائے گی خدمت ہو جائے تو میرا تذکرہ بھی کرنا اور میرا حضرت سے کر دینا, اور دوسرا قیامت نے مجھے نہ بھولنا. یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اب اس واقعے میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آخر میں گفتگو کریں گے. اچھا, اب جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ آپ لوگ کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں اور اہل منبر سے بھی سنتے ہیں. وہ کون سا واقعہ ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر کا ملنا امام حسین علیہ السلام کا اس راستے میں کہتے ہیں نا, جب کربلا جا رہے تھے تو راستے میں خبر ملی تھی. یہ 7واں مقام ہے.
ان جو انہوں نے لکھا ہے، کتاب کا نام میں نے بتا دیا۔ ساتواں مقام ہے ذروت، زیر واو دال، ذروت۔ جب امام حسین علیہ السلام خزیمیہ، جب امام حسین علیہ السلام پہنچے اس مقام پر، آپ نے قیام کا حکم دیا، تو عبداللہ ابن سلیمان اور منذر ابن مشعل دونوں بنی اسد سے تھے اور حج سے فارغ ہو کر انتہائی سرعت سے آ رہے تھے۔ اب یہ میں نے اس لیے لکھی ہے داستان پوری کہ پہلے بھی آپ کا عرض کیا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خلاصہ بھی بیان ہو سکتا تھا، لیکن اس میں پورا واقعہ لکھا کہ امام حسین السلام وہ لوگ کس طرح وہاں یہ دو افراد تھے، یہ کس طرح کربلا اس راستے میں پہنچے، پھر ان کی ملاقات ہوئی، پھر امام حسین السلام کو کس طرح انہوں نے خبر دی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا مقصد بھی فقط یہ تھا، یہ دیکھنا تھا کہ فرزند رسول کے معاملے کی انتہا کہاں تک پہنچی ہے، مقام ضرور تک پہنچے۔ ان دونوں افراد نے کہا کہ ایک شخص کو ہم نے کوفے سے آتے دیکھا۔ یہ دو شخص کہتے ہیں کہ جو امام حسین کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کوفے سے آ رہا ہے۔ جب وہ خیام حسینی کے قریب پہنچا، یعنی قریب میں تھا، پوچھا تم کیا کوفے سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو اور کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسد سے ہیں، حج سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں، ہم نے اندازہ کیا کہ تو بھی کوفے سے آ رہا ہے اور تیرے پاس کوئی خبر ہوگی۔ اس نے بنی اسد سے ہو، اس نے کہا میں بھی بنی اسد سے ہوں، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اگر تم بنی اسد سے ہو تو پھر میں بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ کیونکہ میں بھی بنی اسد سے ہوں اور وہ میرے پاس واقعاً ایک خبر ہے، ایک اطلاع، ایک خبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ جب میں کوفے سے نکلا تھا اس وقت جناب مسلم اور ہانی شہید ہو چکے تھے، اور دونوں کے لاشیں میں جسم میں، لاشوں میں، پاؤں میں، یعنی ان کے لاشوں میں رسی سے بازار میں تشہیر کیا جا رہا تھا، یعنی ان کے لاشوں میں پاؤں میں رسیاں باندھ کے ان کے لاشوں کو تشہیر کیا جا رہا تھا۔ کہاں پر؟ بازار میں تشہیر کیا جا رہا تھا۔ پھر وہ یہ اطلاع دے کر چلے گیا۔ اب یہ دونوں شخص کہتے ہیں ان دونوں نے اس ایک شخص سے خبر لی۔ ہم رات کے وقت امام حسین السلام کے پاس آئے اور عرض کیا اے فرزند رسول، ہمارے پاس کوفہ سے ایک خبر آئی ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے سامنے ان سب کے سامنے بتا دیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم آپ کو تنہائی بتا دیں۔ اب یہ آپ کے ساتھ جو صحابی ہیں افراد ان کے سامنے بتا دیں یا آپ کو تنہائی بتا دیں۔ اچھا میں اس بات کو روک رہا ہوں، اکثر لوگوں نے، میں نے کہا نا کہ اس میں اختلاف ہے، ہم نے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام موجود تھے اور کچھ لوگ رائے کوفہ سے آ رہے تھے، حضرت عباس سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کون ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم کوفہ سے آ رہے ہیں، جو مصاحب میں پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے اس کتاب میں اس طرح لکھا ہے، کوئی یہ سوال کرے کہ مولانا ایسا بھی ہے، ہو سکتا ہے دوسری کتابوں میں اس طرح ہو جیسے پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین السلام موجود تھے، امام حسین نے دیکھا کہ رائے کوفہ سے کوئی آ رہا ہے، جناب عباس سے کہا پوچھو کون ہے، اس نے کہا میں کوفہ سے آ رہا ہوں، تو کہا کہ کوفہ کی کیا خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوفہ کی خبر ہم کہیں تو بتائیں، کہا جناب مسلم اور ہانی شہید ہو چکے ہیں، یہ انہوں نے خبر دی تھی۔ یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا آپ کو 4-5 کتابوں کے نام میں نے شروع میں بیان کیے تھے کہ ممکن ہے کسی کتاب میں اس طرح بھی ہو، لیکن اس کتاب میں اس طرح جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے آ کے خبر دی ان دو شخصوں کو، یہ دو شخص پھر امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ کہتے ہو تو ہم سب کے سامنے خبر دے دیں، یا آپ کہتے ہو ہم تنہائی میں دے دیں۔ امام حسین نے کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے اپنی گردن، آپ نے اپنے پہلے جو ہے وہ ارد گرد دیکھا اور پھر ہمیں دیکھا، اور ان سے میرا کیا راز ہے؟ کہا ان سے میرا کوئی راز نہیں ہے، آپ ان کے سامنے جو بھی خبر ہے سب کے سامنے میں تیار ہوں، آپ میرے ان سب کے سامنے خبر دے دیں۔ انہوں نے بتایا کہ آج کوفہ سے ناکہ سوار جا رہا تھا، جب ہم نے ان سے پوچھا تو اس نے جو آپ کے خیام کی طرف بھی آ رہا تھا، پھر اس نے راستہ چھوڑ دیا، بنی اسد سے تھا، ہم نے جا کر حالات دریافت کیے تو اس نے کہا کہ جب میں کوفہ سے چلا تو اس وقت جناب مسلم اور ہانی دونوں شہید ہو چکے تھے اور اس کے لاشیں بازار میں پھیلائے جا رہے تھے۔ یہ اعلان سن کر کہتے ہیں پہلے سناٹا چھا گیا، پھر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھا اور تمام حاضرین رونے لگے۔ امام حسین کہتے ہیں بنی عقیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرا خیال ہے تمہاری صرف یہی ایک قربانی کافی ہے، تم ایسا کرو واپس چلے جاؤ۔ جناب عقیل کی جو اولاد تھے ان سے کہا، بنی عقیل سے کہا۔ بنی عقیل نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دے رہے ہیں اور ہماری مرضی پہ چھوڑنا، آپ یہ حکم دے رہے ہیں ہماری مرضی پہ چھوڑ رہے ہیں،
مرضی پہ چھوڑ رہے ہیں تو ہم آپ کو ہرگز نہیں، تو آپ یا تو حکم دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہماری مرضی پہ چھوڑ رہے ہیں تو کیا کہا، تو ہم آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ پھر فرمایا آپ ہم سے بہتر ہیں، آپ ہم سے بہتر ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہماری وہ زندگی کس کام کی جو آپ کے بغیر گزر جائے۔ یہ بہت نقطہ ہے، یہ نقطہ بہت اہم ہے، یہ کہتے ہیں معرفت والا نقطہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے بہتر ہیں، مولا سے کہہ رہے ہیں، امام حسین نے کہا ہم چلے جائیں، اور اس کے بعد کہا کہ ہماری وہ زندگی کس کام کی جو آپ کے بغیر گزر جائے۔ یہ انہوں نے ایک بہت اہم بات، ہمارے حساب سے بہت اہم بات۔ پھر آپ قیام میں چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں ثانیہ دیرہ فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ اداس تھا اور آپ جناب رقیہ کے خیمے میں آئے، جناب مسلم کی بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرا۔ بچی نے بھی عرض کیا آج تو آپ اس طرح سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے۔ آپ برداشت نہ کر سکے، بے ساختہ رونے لگے اور بچوں کے سر کو چوما اور فرمایا آج کے بعد سے میں تمہارا باپ ہوں اور سکینہ اور فاطمہ تمہاری بہنیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی 7 مقامات۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر جناب مسلم کی خبر، امام حسین کو جو راستے میں جناب مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبریں ملی۔ 8واں مقام وادی زبالہ۔ ضرورت سے چل کر آپ وادی زبالہ میں آپ کو جناب قیس ابن مصر سیداوی کی شہادت کی اطلاع ملی۔ جب امام سفر پہ جا رہے تھے، آگے سفر کربلا کی طرف سفر ہے، اور جب وہ کوفہ پہنچ گئے، کوفہ میں جب ان کو شہید کیا گیا تو امام کو راستے میں یہ خبر ملی کہ کوفہ میں جس کو خط دے کے بھیجا تھا وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہاں سے اپنے ساتھ آنے والوں کو جمع کیا اور فرمایا آپ لوگ سن چکے ہو، حالات بدل گئے۔ امام نے سب لوگوں کو جمع کر کے کہا تم لوگ سن چکے ہو کہ حالات بدل گئے ہیں، مسلم ہانی قیس شہید ہو گئے، اب ہمارے ساتھ بھی وہی رہے جو شہادت کو پسند کرتا ہے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح پیغام دے دیا، اب ہمارے ساتھ وہی رہے جو شہادت کو پسند کرتا ہے۔ یہی جملہ مکہ سے جب چلے تھے تو خطبے میں کہا تھا، اگر یاد ہو، جب میں نے خطبہ پہلے دن بیان کیا تھا، پہلا درس جب تھا مسلم کا خط بیان کرنے کا، جب امام حسین نے خطبہ دیا تھا وہاں پر بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ وہی رہے گا کہ جو شہادت پسند کرتا ہے، یا جن کو معلوم ہے کہ یہ شہادت ہوگی اب ہمارے ساتھ وہی رہے، کہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ مر جانا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ رہے کہ جس کو، اس کے بعد کہا کہ ہمارے ساتھ جو شہادت کو پسند کرتا، میری طرف سے تم سب کو اجازت ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ کے ساتھ آنے والوں کی اکثریت ادھر ادھر ہو گئی اور رفتہ رفتہ اپنی اپنی راہ پر چلنے لگے۔ جو بعض لوگ تھے، کہتے ہیں لکھا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو ادھر ادھر ہو گئے، باقی کچھ لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ آخر تک کربلا کے سفر پر گامزن رہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور وادی ہے بطن عقبہ۔ وادی زبالہ سے آپ بطن عقبہ میں قیام کیا، یہاں پر بھی ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس کا نام ہے عمر ابن حوزان سے ملاقات ہوئی، اور اس نے بھی آپ کو کوفہ جا رہے ہیں، قسم کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا وہ صرف یزید سے اپنا وظیفہ دگنا کرانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ وہی باتیں جو پہلے بھی لوگوں نے کہی تھیں کہ آپ کوفہ تو جا رہے ہیں لیکن وہاں یہ لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں، جنہوں نے خط دیا ہے، یہ صرف اپنا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں، یزید سے اپنا وظیفہ دگنا کرانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام امام نے فرمایا مجھے سب معلوم ہے، لیکن ایک وعدہ ہے جو مجھے لے جا رہا ہے، میں اس حد تک جانتا ہوں کہ بنی امیہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے جب تک میرا سینے سے میرا دل نہ نکال لیں۔ یہ تعبیر امام حسین، یعنی مجھے شہید نہ کر دیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے قتل کے بعد یہ لوگ ایسی ذلت سے دوچار ہوں گے جو قیامت تک ان سے زائل نہ ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی شہادت کا یقین ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قبلہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جو خواب میں پہلے ایک مرتبہ دیکھ چکا ہوں وہی خواب میں یہاں بھی دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر طرف سے بھوکے کتے مجھ پر گھیرا کر رکھا ہے اور میرے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ سفید داغ والا ایک کتا ہے جو بڑھ بڑھ کر مجھ پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ امام حسین نے اپنی خبر بھی دی کہ یقیناً میں شہید ہو جاؤں گا، اور یہ پہلے بھی امام حسین راستے میں کہتے رہے ہیں۔
یہ ایک کی بات ہے 10ویں، وادی اشراف اور آمد حر۔ وادی عقبہ سے چل کر آپ منزل اشراف میں آئے۔ آپ نے اپنے غلاموں جوانوں کو حکم دیا کہ یہاں سے پانی جتنا ممکن ہو سکے ذخیرہ کر لو۔ جب پانی ذخیرہ ہو گیا تو آپ نے کوچ کا حکم دیا، اور کافی دن چڑھ گیا تھا دوران سفر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ امام حسین نے فرمایا واقعاً اللہ اکبر ہے، یہ اللہ ہی اکبر ہے، لیکن اس وقت اس تکبیر کا کیا مقصد تھا؟ اس نے عرض کیا قبلہ مجھے وہ دور سے کھجوریں نظر آ رہی ہیں۔ تمام صحابہ نے گردن اٹھا کر اس طرف دیکھا تو پھر دوسرے صحابہ نے کہا آج تک ہم نے اس جگہ میں کھجور کا کوئی درخت نہیں دیکھا۔ فرزند رسول نے پوچھا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اب اس نے جواب دیا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں نیزوں کی اینیاں، گھوڑوں کی کنوتیاں معلوم ہوتی ہیں۔ فرزند رسول نے فرمایا مجھے تمہارا اندازہ درست نظر آتا ہے، بھلا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پناہ لے سکیں اور آنے والے کا مقابلہ صرف ایک طرف سے کیا جا سکے؟ تو صحابہ نے کہا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اس کوہ ذو حشم، ایک جگہ کا نام ہے پہاڑ، کوہ یعنی پہاڑ کا کہتے ہیں، کہ آپ پہلو ہے کوہ ذو حشم میں ہے، آپ بائیں طرف سے مڑ کر چلیں گے اور ہم ان سے پہلے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے محملوں اور سواریوں کی رفتار تیز کرنے کا حکم دیا۔ ہم راستے سے مڑے ہی تھے کہ اور آنے والے سپاہیوں نے اگلے حصے کو گھوڑے اور ہمارے قریب پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے راستہ چھوڑ دیا تو وہ بھی راستہ چھوڑ کر ہمارے پہلو بپہلو چلنے لگے۔ ان کے نیزے، بانس اور علم جو چیزیں تھیں وہ جو پرندوں کے پروں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ ہم کوہ ذی حشم کے دامن میں ان سے پہلے پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، اب جو بات میں پڑھ رہا ہوں وہ آ جائیں۔ یہاں تک 10 وادی اشراف اور آمد حر۔ اب انہوں نے لکھا کوہ ذی حشم، وہی جو میں نے بیان کیا 11واں مقام ہے۔ اب یہاں پر جو گفتگو ہے وہ ہے جناب حر علیہ السلام سے ملاقات۔ اچھا، میں اس کو کتاب سے پڑھوں گا، ٹھیک ہے، جو میں پڑھ رہا تھا۔ اب اس میں دیکھیں، یہ عموماً جو چیز آپ سنتے ہیں جناب حر کے مصائب میں، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ باتیں اب جو اس میں لکھی ہے جو میں پڑھوں گا پہلے آپ نے سنی نہیں سنی، ورنہ اکثر ممبر پڑھنے والے کہتے ہیں، جو ہم مباحثہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا آغا یہ چیز ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی، جبکہ کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کچھ چیزیں وہی ہیں جو ہم سنتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہاں تک ہم پہنچتے، ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ اسی پہ اختتام کر دیں گے تقریباً کہ جناب حر سے ملاقات اور پھر کیا اختتام ہوا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ فرزند رسول نے خیام لگانے کا حکم دیا، ہمارے خیمے لگ گئے تو تقریباً 1000 سوار بھی پہنچ گئے جن کی قیادت حر کر رہا تھا۔ اب دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب آپ خطابت کریں، مجلس پڑھیں تو اس کو کس طرح آپ بیان کر سکتے ہیں۔ جب اب امام حسین نے کیا کہا، یہ اپنے لشکر سمیت اچھا کڑکتی دھوپ میں امام حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمام سپاہیوں نے سروں پر خود پہن رکھے تھے، جو چیز خاص ایک پہننے کی تھی وہ پہن رکھے تھے، اور تلواریں کمر سے لگائی ہوئی تھیں۔ امام حسین نے دیکھا کہ لشکر، اب دیکھیں یہاں پہ امام حسین نے دیکھا کہ لشکر حر پیاسا ہے تو بےتاب ہے تو آپ نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ جو مصائب میں بھی جملہ پڑھتے ہیں یہ وہ جملہ ہے۔ اب یہاں سے ایک جملہ اور آتا ہے، اور تمام سپاہیوں نے، امام حسین نے کہا تمام سپاہیوں اور گھوڑوں کو جب پانی پلا چکے۔ پھر یہاں سے آپ ایک جملے کو آگے آ کے اگر مصائب میں تاریخ میں ملانا چاہیں تو یوں ملا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلایا اس طرح جیسے مولا نے صفین میں پلایا تھا۔ وہاں پر بھی علی، وہ علی ہے، یہ علی کا بیٹا ہے۔ امیر المومنین نے بھی وہاں پر جب پانی پہ قبضہ کیا تو 2 پیاسے تھے، کہا لوگوں نے کہ مولا ہمیں پانی نہیں پینے کا، تو امام حسین ایک حضرت علی نے کیا کہا کہ نہیں انہیں پانی پلاؤ۔ تو یہاں سے اس کا ایک ربط ہے پڑھنا چاہیں تو، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد اب ایک اور شخص کا حال بیان ہوتا ہے یہاں پر. وہ کیا ہے؟ ایک اور شخص کہتا ہے علی ابن طعان کا بیان ہے کہ میں بھی لشکر حر میں تھا مگر شدت پیاس سے، اگرچہ میں خود بھی بحال تھا لیکن میرا اونٹ مجھ سے زیادہ بدحال تھا، اس لیے سب سے آخر میں پہنچنے والا ہی تھا. جب امام حسین نے مجھے اور اونٹ کو پیاس سے بحال دیکھا تو خود میرے قریب آئے اور فرمایا بیٹھ جاؤ. بٹھایا، اب مجھے بھی بٹھایا، اونٹ کو بٹھایا. امام حسین نے پانی پلایا. میں آگے بڑھا، پانی پینے لگا لیکن میرا مشکیزہ میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا. پانی میرے منہ سے دائیں طرف بائیں طرف گر رہا تھا، مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا. امام حسین آگے بڑھے، مشکیزہ اٹھایا اور میرے منہ سے لگایا اور پانی مجھے پلایا. اب یہاں پہ رائٹر نے اپنا ایک جملہ لکھا ہے بریکٹ میں، یہاں پہ رائٹر نے اپنا ایک نظریہ لکھا یا اپنے زبان حال لکھا ہے. آگے بڑھے، مشکیزہ اٹھایا اور میرے منہ سے لگایا اور پانی پیا. جب امام حسین اس کو پانی پلایا، اب یہاں سے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگرچہ ابن طعان نے بتایا تو نہیں ہے، ابن طعان نے نہیں بتایا، رائٹر کہہ رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ امام حسین نے فرمایا ہو کہ آج کا دن یاد رکھنا، کبھی مجھے پانی کی ضرورت ہو تو تیرے بس میں ہو تو مجھے پانی دے دینا. یہ مترجم نے اپنا حاشیہ لگایا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے ابن زیاد نے حر کو قادسیہ سے بھیجا تھا اور قادسیہ پر حسین ابن نمیر کا پہرا لگا رکھا تھا. پھر اس کے بعد کہا کہ کوئی نہ کوفہ آ سکے نہ کوفہ جا سکے. یہ ہوگی جب نماز کا دور. اب یہاں سے سنیں، یہ اہم بات ہے اب جو آ رہی ہے. جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے حجاج ابن مسروق کو اذان کہنے کا حکم دیا. جب اقامت کا وقت ہوا تو امام حسین ابا دوش پر رکھ کر خیمے سے باہر آئے. حمد و ثنا الہی کرنے کا فرمایا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے، تم نے خط لکھے ہیں اور اپنی طرف سے اتمام حجت کیا تھا. جو پہلے آ چکا ہے کہ انہوں نے خط میں لکھا تھا مولا ہم آپ کو بلا رہے ہیں اتمام حجت کے لیے، کل کو روز قیامت میں ہم آپ کے نانا کے سامنے یہ شکایت کریں گے ہم نے امام حسین کو بلایا تھا، امام حسین کوفہ نہیں آئے. تو انہوں نے کہا امام حسین اب امام حسین کوفہ والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں جو کوفی آئے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہی نے مجھے بلایا تھا نا، میں آ گیا ہوں، تم ہی لوگوں نے مجھے بلایا تھا اتمام حجت کے لیے. اگر آج بھی تم اپنی اس دعوت پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں، اور اب تم بھی عہد اسی طرح پورا کرو کہ میں مطمئن ہو جاؤں. اب تم لوگ بھی اپنا عہد پورا کرو. امام فرمانا یہ دیکھیں نماز سے پہلے بات ہو رہی ہے، اذان ہو گئی ہے، امام حسین نماز کے لیے آ گئے. اب امام حسین نے ان کو مخاطب ہو کے کہا، یہ ساری چیزیں مخاطب ہو کے کہا. پھر اس کے بعد کہا اگر میرا آنا تو میں ناگوار ہے تو میں واپس جہاں سے آیا ہوں واپس چلے جاتا ہوں. اور لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے. آپ نے اقامت کہنے کا حکم دیا. جب اقامت ہو گئی آپ نے حر سے فرمایا. اب سنیے گا، یہ شاید نہیں پڑھا جاتا جو میں نے عرض کیا. آپ نے حر سے فرمایا کیا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھنا پسند کرے گا یا پھر ہمارے ساتھی شامل ہوگا؟ حر نے کہا ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. امام حسین نے نماز پڑھائی. تمام لشکر حر نے آپ کے اقتداء میں نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ اپنے خیمے کی طرف تشریف لے گئے. آپ کے اصحاب اپنے خیام میں اور حر اپنے لشکر سمیت اپنی جگہ کی طرف چلے گئے. لشکر حر کے پاس چونکہ خیام نہیں تھے اس لیے صرف حر اپنے خیمے میں چلے گئے، باقی لوگ جو ہے وہ اپنے سواریاں لے کر چلے گئے. اب آئیے عصر کے وقت، یہ ایک اہم بات ہے جو نہیں پڑھی جاتی، جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ اہم ہے. عصر کے وقت آپ نے کوچ کا حکم دیا اور لشکر حر کی طرف سے مخاطب ہو کر فرمایا. اب سنیے، یہ بہت اہم بات ہے. کیا فرمایا؟ لشکر حر کی طرف مخاطب ہو کر حمد و ثنا خطاب ہو کر حمد و ثنا الہی کی بات فرمایا. اے لوگوں، اب امام حسین کس سے مخاطب ہے؟ لشکر حر سے. جب وہاں سے نکل رہے، کوچ کر رہے ہیں، جہاں قیام کیا، نماز ہو گئی، اب وہاں سے نکل رہے ہیں. اے لوگوں، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، پہلا کام تقوی اختیار، دوسرا اور اہل حق کو پہچانو. امام حسین تقوی، تمام برائیوں سے روکو، تمام واجبات کی ادائیگی. دوسرا اہل حق کو پہچانو. اہل حق کو پہچان لو تو خوشنودی خالق اسی میں ہے. تمہارے خالق بھی اسی میں خوش ہوگا، خوشنودی پروردگار اسی میں. تم اہل حق کو پہچانو. یعنی امام حسین دوسری چیز کیا بتا رہے ہیں؟ پیغام کیا ہے؟ تو قیامت تک کے لیے لوگوں کو پیغام. وہ تو خود وہاں ان لوگوں سے کہا کہ حق کو پہچانو، میں حق ہوں. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں حق ہوں.
میں علی کا بیٹا ہوں، علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پیغمبر کی روایت بھی ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور ادھر کیا کہا، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہو. یعنی یہاں پہ آپ حق کے اوپر گفتگو کر سکتے ہو. کہا اہل حق کو پہچانو. اور یہ آج بھی ہے پیغام امام حسین کا کہ انسان آج بھی حق کو پہچانے کہ حق کیا ہے، تاکہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو، خالق کی خوشنودی حاصل ہو. پھر تیسرا نقطہ، ہم اہل بیت محمد ہیں. ہم کو پہچان ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت محمد ہیں. امامت ہمارا حق ہے، خدا نے امام بنایا، بتا رہے ہیں کہ امامت ہمارا حق ہے. پھر اس کے بعد فرمایا جو لوگ اس وقت تم پر مسلط ہیں، یہ تو نہ تو امامت کے حقدار ہیں اور نہ ہی تم پر عدل و انصاف کر سکتے ہیں. امام فرما رہے ہیں جو لوگ تم پہ مسلط ہیں، یہ لوگ تم پہ جو مسلط ہیں، یہ تو نہ امامت کے حقدار نہیں ہیں، نہ ہی امامت کے حقدار ہیں، اور نہ ہی تم پہ یہ عدل و انصاف کر سکتے ہیں. ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے. یہ خود ظالم لوگ ہیں گویا ایک طرح سے. نہ امامت کے حقدار ہیں اور نہ تم پہ عدل و انصاف کر سکتے ہیں. پھر فرمایا امام نے اگر ہم تمہیں گوارا نہ ہو تو تم ہمارا حق نہ پہچانو. یعنی کہ امام نے فرمایا اگر ہم تمہیں گوارا نہیں ہے، ہم تمہیں گوارا نہ ہو تو ہمارا حق نہ پہچانو. اور اگر اب تمہاری رائے بدل کے، امام فرمایا اب تمہاری رائے بدل گئی ہے. پہلے کیا تھا، تم ہمیں پکارتے تھے، ہمیں بلاتے تھے کہ آئیے، اب آ گئے. اب ہمارے آنے کے بعد اب تم نے اپنی رائے بدل دی ہے، تم نے اپنی رائے بدل دی ہے. پھر فرمایا اور وہ نہیں رہی رائے جو پہلے تھی. یعنی تمہاری رائے بدل گئی، اب وہ نہیں رہی جو تم نے اپنے خطوط میں لکھی تھی. تم نے اپنے خطوط میں لکھا تھا کہ مولا آ جائیے، اب تمہاری وہ رائے نہیں ہے. اور جن خطوط کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا ہوں تو اب تو میں واپس پلٹ جاؤں. اس خطوں کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اب میں واپس پلٹنا چاہ رہا ہوں. امام نے دیکھیں یہ ایک خطاب کے لوگوں کا. یہ اس کے بعد اب حر نے کیا کہا، حر نے کہا بخدا مجھے ان خطوط کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہے. امام حسین نے عقبہ ابن سمان سے فرمایا خطوط سے بھرے دونوں تھیلے لے آؤ. جو خطوط انہوں نے تھیلے لے آؤ. وہ تھیلے جب آ گئے امام حسین نے دونوں تھیلے نکال کے ان کے سامنے رکھ دیے، حر کے سامنے رکھ دیے. یہ ہے خطوط جو مجھے بھیجے گئے تھے. حر نے کہا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے آپ کو خط لکھا ہو. یہاں ہم جس لشکر میں ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہمیں تو اپنے ذات کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم جہاں بھی حکم ملا ہے کہ ہم جہاں آپ جائیں گے اور اس کے بعد جہاں بھی آپ جائیں ہم آپ کے ساتھ آپ کے پاس جائیں. اس کے بعد اس وقت تک آپ سے جدا نہ ہو جب تک آپ کوفہ میں اپنے ذات کے پیش نہ ہو جائیں. یعنی امام حسین سے کہا کہ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ امام حسین کو اپنے ذات کے پاس کوفہ میں پہنچا دیں. ہمیں یہ حکم ملا، ہمارے لشکر ہم جس کام کے لیے وہ یہ کام ہے. ہمیں اس خطوط کے بارے میں متعلق پتہ نہیں ہے کہ کس نے آپ کو خط لکھے. ہمیں تو یہ کہا ہے کہ امام حسین کو گرفتار کر کے اپنے ذات کے پاس کوفہ پہنچا دو. یہ اس نے کہا. پھر اس کے بعد اب آئیے امام حسین نے کہا، امام حسین نے فرمایا بہت دور کی بات جو تو کر رہا ہے، مجھے تو اس وقت کی نسبت موت تیرے زیادہ قریب نظر آ رہی ہے. تو بہت دور کی بات کر رہا ہے. پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور سوار ہو جاؤ. سب اٹھے، خود سوار ہوئے. دختران رسول کے سوار ہونے کا انتظام ہوا. جب تمام مستورات سوار ہو گئیں تو آپ نے فرمایا واپس پلٹو. جب قافلہ مظلوم واپس پلٹنے پر آمادہ ہوئے تو لشکر حر درمیان میں حائل ہو گئے. جب یہ امام حسین چلے تو اب سنیے وہ جملہ جو مصائب میں پڑھتے ہیں. جب حائل ہوا امام حسین السلام کو، حر نے روکا تو امام حسین نے کیا کہا تھا؟ امام حسین نے فرمایا اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے. ایک جملہ یہ بھی تھا، تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. حر نے کیا کہا؟ اگر عرب کا کوئی باشندہ ایسی حالت میں جس میں آپ ہیں میری ماں کا نام لیتا تو میں جواباً بھی اسے وہی کہتا، لیکن آپ کی دختر جو ہے والدہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، میں کیسے اس کا نام اپنے مقام پہ لے سکتا ہوں؟ جسے کہتے ہیں احترام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب حر السلام.
بھلا امام حسین نے فرمایا بھلا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا اس صورت میں تو میں کبھی بھی تیری پیروی نہیں کروں گا۔ حر نے کہا پھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ باتیں کئی دفعہ تکرار ہوتی رہیں۔ حر نے کہا مجھے آپ سے جنگ کا حکم نہیں، آپ سنیے، مجھے آپ سے جنگ کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ آپ ابن زیاد کے پاس نہیں چلتے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسی راہ پہ چلیں جو نہ کوفہ جاتی اور نہ واپسی مدینہ۔ میں ابن زیاد کو اس صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں، جو حکم دیں گے پھر میں ویسے ہی عمل کروں گا۔ ممکن ہے اللہ مجھے آپ کے معاملے میں کوئی راہ عافیت دکھا دے۔ اس نے کہا بھائی آپ دوسرے راستے پہ چلیں، نہ مدینہ جائیں، اور میں یہ حالات جو میں بتا دوں گا، جو صورتحال ہے جو ابن زیاد کو میں خبر کر دوں گا ساری۔ اب سنیے، امام حسین بائیں طرف، امام حسین بائیں ہاتھ پر عزیب اور قاسیہ کی راہ سے ہٹ کر روانہ ہوئے۔ حر بھی ایک طرف ہو کر آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں آپ سے کہتا رہا اے فرزند رسول، اگر آپ نے جنگ کی تو یقیناً آپ شہید ہو جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا، اب سنیے جواب، امام حسین فرمایا حر اولاً تو میں کسی بھی مقام پر آغاز جنگ نہ کروں گا، اگر جنگ کی گئی تو دفاع کروں گا۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے اس سے مجھے نہ کوئی ڈر اور خوف ہے۔ ویسے یاد رکھنا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو قیامت تک تمہیں کبھی چین نصیب نہ ہوگا۔ پھر امام حسین اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے کوئی اور راہ جانتا ہے، کوئی اور راستہ جانتا ہے؟ کہتے ہیں تہرما ابن عدی نے عرض کیا کہ بلا میں جانتا ہوں، یعنی آگے راستہ۔ تو پھر انہوں نے اس کی رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد وہ عذیب الحجابات ایک اور جگہ ہے جہاں تک پھر امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے۔ اس کے بعد یہ ہم نے 11 پڑھ دیے، 11 مقامات ہم نے پڑھ دیے، انشاءاللہ تعالیٰ 12، 13 اور اس کے بعد پھر ہے 14، یہ 3 مقامات رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس 3 مقامات کو بھی ہم اگلے جلسے کے اندر انشاءاللہ ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ موضوع ہمارا تقریباً 4 جلسوں میں ختم ہو جائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔